السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ افسوسناک خبر ہے آج سیالکوٹ سے۔ 2 جڑواں بہنوں کو قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون ہے؟ ان دونوں جڑواں بہنوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ جو جواب آیا وہ انتہائی حیران کن تھا، جو میں آپ کو سناؤں گی تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اس فیملی کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، فیملی سے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، چکر کیا تھا بھائی، 2 بہنوں کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ جواب آیا کہ ایک لڑکے کا رشتہ آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دونوں بہنوں سے شادی کرنی ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں، ایک کا رشتہ کر دیں گے، دوسری کا رشتہ تمہیں نہیں دیں گے، لیکن وہ دیدہ دلدی سے یہ رشتہ مانگتا تھا۔ ہم نے انکار کر دیا اور دوسری بیٹی کی بات ہم نے کہیں اور طے کر دی۔ اس غصے میں وہ گھر پر آیا، فائرنگ کی، گالم گلوچ کی، نامعلوم لوگوں کا لے کر آیا، اور یہ سب وقوع جو آپ تک پہنچا یہ ہوا ہے۔ تمام ڈیٹیلز میں نے ان سے اکٹھی کی آپ لوگوں کے لیے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیالکوٹ میں یہ ڈسکا کا واقعہ ہے۔ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے بلال، اور بلال کی شادی ہو جاتی ہے نائلہ نامی لڑکی کے ساتھ۔ 2024 اپریل میں یہ شادی ہوئی، یعنی زیادہ پرانی شادی نہیں ہے۔ نائلہ جو ہے وہ ٹوئنز ہیں، ایک بہن کا نام نائلہ ہے، دوسری بہن کا نام طاہرہ ہے۔ یہ ہم شکل ہیں، ان کا رنگ روپ ایک جیسا ہے، ان کے قد و خال ایک جیسے ہیں، ان کی فزیک ایک جیسی ہے، ان کی آواز ایک جیسی ہے، یہ اٹھتی بیٹھتی ایک طرح سے ہیں۔ تو ان کی قدرت کے طور پر، قدرتی طور پہ ظاہر ہے وہ جڑواں بہنیں ہیں، ٹوئنز ہیں، تو ہر چیز ان کی پسند ناپسند، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میچ کرتی ہے۔ بلال جو ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک میڈیکل ریپ ہے، دوائیاں ڈاکٹرز کو میڈیکل سٹورز پر، ہاسپٹلز میں پرووائڈ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل ریپ۔ بلال یہ کام کرتا ہے، شادی سے پہلے بھی یہی کام کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی یہی کام کرتا ہے۔ شادی سے پہلے نائلہ اور طاہرہ جڑواں بہنیں ہیں، ان کی بہت اچھی ریبانڈنگ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کام، ہر چوائس، ہر چیز اکٹھے۔ شادی جب ہو گئی نائلہ کی تو طاہرہ پیچھے رہ گئی۔ اب طاہرہ کیا کرتی تھی؟ طاہرہ اکثر نائلہ کے گھر، تقریباً ڈیلی بیسس پہ کہہ لیں آپ، شاید کوئی دن چھٹی ہوتا ہو، طاہرہ جو ہے وہ نائلہ کے گھر چلے جاتی تھی۔ کھاتے اکٹھے، بیٹھتے اکٹھے، آنا جانا اکٹھے، باہر سب کچھ اکٹھے، مطلب جو شادی سے پہلے دونوں بہنوں کا سسٹم تھا وہی شادی کے بعد بھی ان کا سسٹم تھا۔ اب جب طاہرہ اس گھر میں بار بار جاتی تھی، ڈیلی بیسس پر جاتی تھی، تو طاہرہ کو پسند کرنے لگا اس کا بہنوئی، اور بہنوئی جو ہے وہاں پر چونکہ طاہرہ روز جاتی تھی، دونوں بہنیں مل کر کھانا کھاتی تھی، کھانا کھانا ہے تو تینوں نے اکٹھے کھانا ہے، باہر جانا ہے تو اکٹھے ہی جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا سب اکٹھے ہوتا تھا۔ اب اس وجہ سے ہوا کیا؟ اس وجہ سے ہوا یہ کہ طاہرہ کی بھی عادت ہو گئی بہنوئی بلال کو، جب باہر جانا ہوتا تھا، اب بجائے اس کے کہ نائلہ کہتی کہ طاہرہ کو بلاؤ، بلال کہتا تھا جی اس کو بلا لو، اکٹھے چلیں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، اکٹھے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بہن بھی خوش ہوتی تھی کہ چلو میری بہن کو بہن سمجھ کے یہ بلاتا ہے، تو اس کو بھی اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کی قدرتی طور پہ بانڈنگ بہت زیادہ تھی اپنے بہن کے ساتھ۔ یہ سلسلہ چلتے 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 جو بلال ہے وہ اب نائلہ کو بغیر بتائے کبھی کبھار طاہرہ کو باہر مل بھی لیا کرتا تھا، کھانا بھی کھلا دیتا تھا، چیٹس بھی کرتا تھا، کالز بھی کرتا تھا، اور بہت سے معاملات ہوتے تھے، شاپنگ وغیرہ بھی کروا دیتا تھا، آنا جانا کے سلسلہ بھی رہتا تھا۔ اور طاہرہ اس چکر میں تھی کہ یہ تو بھائی ہے، بہنوئی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، عزت کرتا ہے، ہمیں عزت دے رہا ہے۔ شادی کے 6 ماہ گزر گئے نائلہ کی۔ اب طاہرہ جو ہے اس کی شادی کرنی تھی، ماں باپ کہتے تھے چلو نائلہ اپنے گھر چلے گئی ہے، اب اس کی شادی کرتے ہیں، رشتے آنے لگے۔ جیسے جیسے رشتے آتے تھے ویسے ویسے رشتوں کو چیک بھی کیا جاتا تھا، کوئی پسند آتا تھا، کوئی نہیں آتا تھا، لیکن بلال جو ہے وہ ہر رشتے میں کیڑے نکالتا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کو کہنا، یہ لڑکے کو کہنا یہ ڈرگز استعمال کرتا ہے، یہ منشیات فروش ہے، یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہر طرح سے کہیں نہ کہیں نقائص ڈھونڈ لیتا تھا لڑکوں میں۔ اور جو والدہ تھی شمین، یعنی کہ طاہرہ اور نائلہ کی جو والدہ ہے اور بلال کی وہ ساس ہے شمیم صاحبہ، شمیم کو بدزن کر دیتا تھا ہر رشتے سے۔ چوتھا رشتہ قدرتی طور پر جب آیا اور بلال نے وہی سیم حرکت کی، شمیم صاحبہ ڈائریکٹ لڑکوں والے سے ہو گئی کہ ہمیں یہ تم لوگوں سے تحفظات ہیں۔ لڑکے والوں نے تمام چیزوں کو کلیئر کیا
ثابت کیا کہ یہ سب بات غلط ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, تو ان کی آپس میں سمجھ آنے لگا کہ یہاں پہ رشتہ ہو جائے گا. مٹھائی ایک دوسروں کو کھلائی گئی اور سمجھ میں آیا کہ رشتہ یہاں طے ہو گیا ہے اور لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں فیملیز سیٹسفائیڈ ہیں. ہوا کیا, بلال گھر آیا, اپنی بیوی کا یہ مائنڈ میک اپ کیا کہ میں تمہاری بہن طاہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. نائلہ ہکی بکی رہ گئی, پاگل ہو گئے ہو تم, کیسی باتیں کر رہے ہو تم, وہ تو تمہاری بہن ہے اور بہن کر کے وہ یہاں آتی جاتی اٹھتی بیٹھتی سب کچھ. بلال بضد ہے, کہتا ہے دیکھو میں تمہیں بھی سوٹ لے کے دیتا ہوں, میں اسے بھی لے دوں گا, ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی ہے, بعد میں بھی ایسے ہی ہوگا, تم بھی خوش رہو گی, تمہاری بہن بھی خوش رہے گی. نائلہ کسی طور پر ایگری نہیں ہوتی اور وہ بدزن ہو جاتی ہے کہ کس قسم کا یہ درندہ آدمی ہے. کپڑے اٹھاتی ہے, ماں کے پاس آ جاتی ہے, ماں کو آ کے ساری بات بتاتی ہے کہ بلال نے یہ درندگی دکھائی ہے, میں تو اس کو اچھا سمجھ کے کہ یہ طاہرہ کا بھائی ہے اس لیے اس کو عزت دیتا ہے, لیکن اس کی تو نیت ہی گندی تھی. اب کیا ہوتا ہے, 10 اکتوبر کا یہ وقوع ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بلال اپنے سسرال آتا ہے اپنے تقریباً 10 سے 15 نامعلوم لوگوں کے ساتھ, اور ساس کو آ کے سیدھا کہتا ہے ہاں بھائی مینوں رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا. ساس کہتی ہے نا رشتہ نہیں دینا, رشتہ جو دینا تھا ایک بچی کا وہ دے دیا, ہن وہ بھی فارغ کرانی ہے, تو گندا بندہ ہے. یہ بات چیت ہو رہی ہے, ان کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں. بلال کیا کہتا ہے, بلال کو بہت غصہ آتا ہے, بلال فوراً ساس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے. ساس بیچاری مر جاتی, نیچے گر جاتی, پھر بھاگتا ہے آگے نائلہ کے پاس پہنچتا ہے, نائلہ کو جا کے کہتا ہے نہیں نہ باز آئی تو, اس کو گولیاں مار دیتا ہے. نائلہ بھی ڈھیر ہو جاتی. جب یہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے, تماشا لگا ہوا ہے, نامعلوم لوگ آئے ہوئے ہیں, طاہرہ اپنے پچھلے کمرے میں بیٹھی ہے, سب سن رہی ہے, فوراً اپنے کمرے کی کنڈی لگاتی ہے کہ یہ میری طرف آ رہا ہے. کمرے کی جب کنڈی لگاتی ہے تو جو بلال ہے اس کی رسائی طاہرہ تک نہیں ہو پاتی, اور اندر جا کے فوراً 15 پر کال کر دیتی ہے, پولیس آ جاتی. جیسے پولیس کے بارے میں پتہ لگتا ہے پولیس آ رہی ہے, بلال رفو چکر ہو جاتا ہے, وہاں سے مفرور ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. پولیس آ کے پوچھتی ہے وقوع کیا ہوا, معاملہ کیا ہوا, تو طاہرہ ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ پولیس کو بتاتی ہے. اس وقوع میں ساس شمیم جو کہ نائلہ کی والدہ ہیں اور بلال کی ساس ہیں, وہ چلی جاتی اس دنیا سے. نائلہ 6 ماہ ہوئے شادی کو, کوئی اولاد نہیں, ابھی خوشیوں کے دن ہیں, وہ چلی جاتی ہے اس دنیا سے, اور طاہرہ جو ہے وہ خوش قسمتی سے بچ جاتی ہے. پولیس تفتیش کر رہی ہے, ہر وقوعے کو, ہر معاملے کو تفصیل سے دیکھ رہی ہے, اور بلال کو اریسٹ کرنے کے لیے اپنی تیاری کر رہی ہے. صدر پولیس اسٹیشن کا یہ وقوع ہے سیالکوٹ کے, جو میں نے آپ کو سنایا, اور وہیں پر یہ FIR بھی درج ہوئی ہے. ساری سٹوری میں نے آپ کو بتائی, سارا وقوع بتایا. قصہ مختصر. آج کا میسج تہمینہ شیخ کی جانب سے, بھائی کو بھائی کی جگہ پر رکھیں, بہنوئی کو بہنوئی کی جگہ پر رکھیں, ماں کو ماں کی جگہ کا احترام دیجئے, رشتہ دیجئے, باپ کو باپ کی جگہ کا. بہنوئی آپ کا سگا بھائی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, تو آپ نے کہاں سے بنا لینا ہے. اتنی عزت, اتنے حدود و قیود جتنی ضروری ہے. آپ بہنوئی کے ساتھ بیٹھ کے بیڈ پہ کھانے کھائیں, اٹھیں بیٹھیں, شاپنگ کریں, آئیں جائیں, سب کچھ کریں, تو بنیاد تو آپ نے ڈالی ہے نا کہیں نہ کہیں. آپ لمٹ میں رہ کے ملیں. آپ کی بہن شادی شدہ ہو گئی, اپنے گھر چلے گئی ہے, اب وہ آپ کی کنواری بہن نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے 24 گھنٹے گزار رہے ہیں, وہ کسی کی بیوی ہے. تو جس کی بیوی ہے اس کے حدود و قیود کو آپ نے رکھنا ہے. جب آپ رشتوں کو ان کی حدود, ان کی لمٹس میں نہیں رکھتے, پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور وہیں سے مسئلے مسائل بڑے ہوتے ہیں, اور توبہ استغفار قتل و غارت پہ بات ختم ہوتی ہے. یہی میسج ہے. تھینک یو.